کراچی سے پشاور اور گلگت سے گوادر تک قوم نے آزادی کا جشن منایا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت پورا ملک پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ اسلام آباد میں کل رات گئے یادگار فتح کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے قوم کو آزادی کی مبارکباد دی۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہداء و غازیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کے دوران کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور ملک کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں سی ڈی اے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیل آپ کو بتائیں گی دعا مرزا۔ جی، اس وقت میں اسلام آباد کے ایکسپریس روڈ پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ لوگوں کی کثیر تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اسلام آباد میں سٹی پریڈ میں شامل ہوئے اور شہریوں کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا تھا ایک طویل عرصے کے بعد، اور سی ڈی اے، آئی سی ٹی، اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے اس کو منعقد کیا تھا۔ فیملیز کے لیے داخلہ فری تھا اور ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زائد فیملیز اس میں شریک ہوئی۔ 32 ایونٹس رکھے گئے تھے جس میں رفیع پیر تھیٹر نے واسکٹ پرفارمنسز دی۔ تمام صوبوں کے بینڈز یہاں پر آئے، انہوں نے اپنے روایتی رقص پیش کیے۔ اس کے علاوہ پولیس، ٹریفک پولیس، ایف سی، سواٹ، تمام لوگوں نے اپنے پریڈ پیش کی۔ گھوڑوں کی پرفارمنسز تھی اور روایتی پرفارمنسز کی گئی۔ اس کے علاوہ ونٹیج کار شو ہوا۔ بائکرز نے، جو اسلام آباد کے بائکرز رائڈرز ہیں، انہوں نے اپنی پرفارمنسز پیش کی۔ ریسکیو 1112 اور کیپٹل ایمرجنسی سروسز نے اپنا شو پیش کیا۔ اس کے علاوہ میوزیکل پرفارمنسز بھی دی گئی۔ گلوکارہ نمرا مہرا اور سائر علی بگا نے پرفارم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور یہاں پر اور بھی دیگر افراد موجود تھے۔ ملک بھر میں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھر میں تقریب ہوئیں اور ریلیاں نکالی گئیں۔ بلوچستان بھر میں جشن آزادی کی شاندار تقریبات منعقد ہوئیں۔ چمن، کوہلو، ہب، قلعہ عبداللہ، پشین، گوادر، زیارت، نصیر آباد، خزدار سمیت مختلف شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ نوکنڈی میں بلوچ نوجوانوں نے طویل قومی پرچم تھام کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آزاد کشمیر میں یوم آزادی پاکستان بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مظفر آباد میں برار کوٹ پوائنٹ کے مقام پر بچوں نے ریلی نکالی۔ میرپور کے ڈویژنل ٹیچنگ اسپتال میں کیک کاٹا گیا۔ اسپتال کے احاطے میں پودے بھی لگائے گئے۔ نیلم، سماہنی، نکیال اور بھمبر میں بھی جشن آزادی کی تقریبات ہوئیں۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تاریخی مقامات اور تعلیمی مراکز پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سندھ اور پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قومی پرچم لہرانے کی تقریبات ہوئیں۔ شہریوں نے ریلیاں نکال کر وطن سے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ کراچی میں میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شہریوں نے اب سے کچھ دیر پہلے شارع فیصل پر مظاہرہ کیا۔ احتجاج کی وجہ سے نرسری کے قریب صدر سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر ٹریفک معطل ہو گیا۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.15% کا اضافہ ہو گیا۔ وفاقی ادارے شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 9.11% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 20 اشیاء مہنگی 9 سستی ہوئیں اور 22 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایک ہفتے میں پیاز، دال، چنا، مرغی، دہی، لہسن، چائے اور کچھ دیگر اشیاء مہنگی ہوئیں۔ اس مدت میں ٹماٹر، پیٹرول، ڈیزل، چینی، انڈے اور آلو سستے ہوئے۔ جاپان کے شہر چیبا میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ شدید بارش کے باعث 22,000 سے زائد گھرانے بجلی سے محروم، جبکہ نریتا ایئرپورٹ پر تقریباً 7,000 مسافر پھنس کر رہ گئے۔ سیلاب کے باعث اہم شاہراہیں بند کر دی گئیں، کئی ریل سروسز بھی معطل رہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے چیبا کے لیے انتہائی شدید بارش کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ لاہور میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشت گرد باپ بیٹا شیخ پورہ کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی فرار ہو گیا۔ میاں عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں 2 مقامات بادامی باغ اور یتیم خانہ چوک میں دہشت گردوں کے پولیس پر حملے۔ سب انسپکٹر دیل، ہیڈ کانسٹیبل اسد اور کانسٹیبل حارث سلیم شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کارروائی کے بعد دہشت گرد ملتان روڈ سے ایک سرکاری گاڑی چھین کر شیخ پورہ کی طرف فرار ہو گئے۔ حملے کے وقت ملزمان کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح دہشت گرد یتیم خانہ چوک کی گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔
ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕਰੋ शेखुपुरा की जानिब फरार होते हुए पुलिस नाका देखकर दहशतगर्द एक फैक्ट्री की तरफ निकल गए। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उन्हें हथियार डालने का हुक्म दिया, लेकिन दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फयाज भट्ट और उसका बेटा रिहान भट्ट मारे गए, जबकि उनका तीसरा साथी तारिक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक तारिक बाग आजाद कश्मीर का रिहायशी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बदामी बाग और यतीम खाना नमा कोर्ट में पुलिस हमलों के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। दूसरी जानिब पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा की गई, उनके जस्ते खाकी पुरसा के हवाले कर दिए गए। कैमरा टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को 79वें यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे और कौमी यकजहती के आज़म के साथ मनाया गया। देखिए इस बारे में शीबा हैदर की रिपोर्ट। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुई, जहां मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम, चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर परचम कुशाई की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की, जबकि ईरान के कौंसल जनरल अली बनफशा ख्वा ने भी तकरीब में शिरकत की। पेशावर हाई कोर्ट मलिक साद शहीद पुलिस लाइन्स में परचम कुशाई की तकारीब हुई। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद, शाहिद अहमद और साथी रिपोर्टर दानियल अजीज के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर ने जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद दी। उर्दू ज़ुबान में जारी पैगाम में कहा कि एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है जो अमन और खुशहाली से भरपूर हो। आज़ादी के मौके पर मैं पाकिस्तान की आवाम को दीनी मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये दिन आज़ादी, आज़म और उम्मीद की अलामत है और उन बेशुमार कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस खूबसूरत मुल्क की बुनियाद रखी। जर्मनी पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। हमें तालीम, माशी तरक्की, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शुबों में अपने मजबूत ताउन पर फ़ख्र है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तान के यौम आज़ादी रवायती जोश व जज्बे से मनाया गया। भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के पैगाम भी पढ़कर सुनाए गए।